ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کے مقدس ایام، جن میں جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے پروگرامات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ حضرات نے شروع تاریخ سے اس مقدس مہینے کی مناسبت سے مختلف عنوانات پر خطابات سماعت فرمائے۔ آج کی اس مقدس محفل میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار اور ایسے جشنوں سے منع کرنے والے حضرات کا رد قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف کے کلام کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہار نصیب فرمائی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز ساری زندگی علمی کاموں کے اندر مصروف رہے، اور آپ کا وہ قلم حق اور زبان حق ہر موقع پر قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو اہل اسلام تک پہنچاتا رہا۔ لیکن یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا موقع ہے کہ بریلی کے امام بھی اس موقع پہ پکار اٹھے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اور اعلی حضرت سرکار نے اسی موقع کے لیے یہ فرمایا تھا کہ یہ مقدس موقع خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے، یہ دھوم مچانے کا موقع ہے۔
فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور جہاں تک دشمنان میلاد کی بات ہے تو میرے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اعلی حضرت سرکار نے یہ عقیدہ دیا، یہ ذہن دیا اور عملی طور پر اس پر عمل کر کے بتایا کہ ایسے موقع پر اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے ایک عاشق صادق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائے اور ایسی محفلوں کا انعقاد کرے۔ عزیزان مکرم، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس موقع آتا ہے، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر اور نیٹ وغیرہ دیگر ذرائع پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں کے اندر ایمان نے ان کے دل کے اندر جگہ پائی ہی نہیں ہے، یعنی وہابیہ، دیابنا وغیرہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ پر ایسا مواد اپلوڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اہل ایمان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے روکے۔ اور یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی صرف کرتے ہیں لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے روکنے کے لیے، اور ہم اہل سنت و جماعت اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی انرجی کو کام میں لاتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آمد پر میلاد کے جشن کو سجانے میں اور آپ کا ذکر جمیل کرنے کے اندر۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ عاشق نے صحیح کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو ایسی محفلیں ہر ایک کی مقدر کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہی ایسی محفلوں کو سجاتا ہے، ایسی محفلوں میں شرکت کرتا ہے اور ایسی محفلوں کو سماعت کرتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اس موقع پر جو گمراہوں کی طرف سے نیٹ وغیرہ پر مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ عید میلاد مناتے ہو، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید میلاد کی محفل سجائی؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جلوس نکالا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ کبھی چراغاں کیا؟ کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا؟ اور بعد میں صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین، فقہاء دین، علماء دین قرون ثلاثہ کے اندر کیا عید میلاد کی محفلوں کو سجائے اور کبھی ان کا انعقاد کیے؟ تو یہ سوالات وہ عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کے ذہن کو شش و پنج کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب عوام اس طرح کے سوالات کو دیکھیں گے وہ شبہ میں پڑ جائیں گے اور ایسی محفلوں سے اجتناب کریں گے اور ان کے دل کے اندر گمراہیت کا بیج بونے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان مکرم، یہ تو میں انشاءاللہ بھی آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا کہاں سے ثابت ہے، لیکن جہاں تک جو یہ سوال کیا جاتا ہے کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا اور کیا خلفائے راشدین نے میلاد کی محفل کو سجایا، تو میں سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوال ہی بالکل سرے سے غلط ہے کہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور تابعین تبع تابعین نے ایسی محفلوں کو سجایا یا نہیں سجایا، اس لیے کہ صحابہ کرام یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہتے تھے، ہر وقت
اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کرتے، آپ کے کلمات طیبہ کو سماعت کرتے، میرے آقا علیہ السلام کی مجلسوں میں شرکت کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں غزوات کے اندر تشریف لے جاتے، تو ان کا تو پورا کا پورا وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبتوں کے اندر بسر ہوتا ہی تھا۔ ان کو الگ سے محفل میلاد سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، آل و اولاد کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ انہیں الگ سے محفل میلاد سجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے وہ جو دین کے کام انجام دیتے تھے، ان کے پاس میں الگ سے اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ وہ الگ سے کوئی اور کام انجام دے سکے۔ اور اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو علماء بیان فرماتے ہیں ایک لمبے زمانے تک صحابہ کرام اور امت اللہ کے رسول علیہ السلام کے غم سے ابھر ہی نہیں پائی، تو انہیں کبھی اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی جو ہے وہ مہلت اور فرصت بھی نہ ملی۔ لیکن عزیزان مکرم، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منایا، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے سے منع کیا؟ جب وہ یہ سوال کرتے ہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر چراغاں کیا، تو ہم بھی ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں چراغاں کرنے سے منع کیا؟ جب وہ ہم سے یہ سوال کریں کیا حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی نے جلوس نکالا، تو پھر ہم ان سے یہ پوچھیں گے کیا ان مقدس صحابہ کرام نے جلوس نکالنے سے منع کیا؟ اگر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے گھروں پہ جھنڈا لگایا، تو پھر ہم بھی ان سے یہ پوچھیں کیا صحابہ کرام نے گھروں پہ جھنڈا لگانے سے منع کیا؟ عزیزان مکرم، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اسلام کے اندر جو چیز جائز ہوا کرتی ہے اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، جب کوئی چیز منع ہوتی ہے تو اس کے لیے دلیل دینا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات سے روکا۔ تو جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع ہونے کی اور اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسلامی اصول کی بنیاد کے اوپر جائز ہے، اور اس کے اوپر اعتراض کرنے والا یہ سراسر غلط اعتراض کرتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو میں آج دلائل کی روشنی کے اندر اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میلاد کا پہلے معنی سمجھ لیا جائے کہ میلاد کہتے کس کو ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جس کو آپ انگلش کے اندر برتھ کہتے ہیں یا ہندی کے اندر جنم کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر پیدا ہونا کہا جاتا ہے۔ اور میلاد منانے کا مطلب ہوا کسی کا برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، یا کسی کے پیدا ہونے کی خوشی منانا۔ تو اب میلاد منانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر آپ کی آمد کا چرچا کیا جائے، آپ کی آمد کی خوشی منائی جائے، آپ کی آمد کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کی آمد کو بیان کیا جائے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو بیان کرنا، آپ کے پیدا ہونے کو ذکر کرنا، اس کو ناجائز وہی کہے گا جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہابیہ کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، ان خبیثوں نے یہاں تک الفاظ لکھ دیے کہ عید میلاد النبی منانا یہ کنیا کے جنم منانے کی طرح ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اپنی عبارت میں لکھا یہ ناجائز و حرام ہے، اور ایک جگہ لکھا کہ میلاد کے جتنے واقعات ہیں یہ سب دجال کے گھڑے ہوئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میلاد النبی کے واقعات کہاں سے ثابت ہیں اور میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ جب آپ میلاد کا معنی سمجھ گئے کہ میلاد منانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا تھا تو ان سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
یعنی اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام سے وعدہ لیا اس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے فرمایا گیا جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ میرا محبوب جب تمہارے درمیان جلوہ افروز ہوگا تو میرے محبوب پر تم ایمان لانا۔ اس مکمل آیت کریمہ کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں یہ بتائیں کیا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا اور میرا نبی جب تمہارے درمیان تشریف لائے گا تو تم میرے نبی پر ایمان لانا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، تو جب میری طرف سے تمہارے پاس رسول آئے گا تو اس رسول پر تم ایمان لانا۔ اس پر پختہ وعدہ بھی لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی جماعت کے اندر اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے محبوب کے پیدا ہونے کو بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی بعثت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں میلاد بیان کرنا۔ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے مبعوث ہونے کو انبیاء کے درمیان بیان کرے تو یہ میلاد بیان کرنا ہوا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی اللہ نے انبیاء کرام کے سامنے اپنے حبیب کے میلاد کو بیان فرمایا تھا۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں تو گویا کہ وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنے مقدس رسول کو تو مبعوث فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں اپنے مقدس رسول کو مبعوث فرما دے۔ اس رسول سے مراد کون ہے؟ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرما دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر اور مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے بالکل پاس میں اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں میلاد بیان کرنا، میلاد کی دعا کرنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر عریضہ پیش کرنا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد کی دعا اس مقام پر کھڑے ہو کر کے کی تو اس سے پتا چلا کہ میلاد کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے اور اسی کو کہتے ہیں میلاد منانا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اور پیدا ہونا اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے میلاد کی بشارت دے رہے ہیں اور میلاد کی بشارت دینا یہ بھی میلاد منانا ہے، میلاد کی بشارت دینا یہ بھی میلاد کی محفل سجانا ہے، میلاد کی بشارت دینا یہ بھی میلاد کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میلاد کی بشارت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد منانا ناجائز نہیں ہے بلکہ میلاد منانا یہ انبیاء کرام کی سنت کریمہ ہے۔ اور آپ اسی طرح دیکھیں قرآن و سنت کے اندر بہت سارے دلائل اس طرح کے آپ کو ملیں گے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام نے میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنے دور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرتا رہا۔ اب خود میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر جب اللہ نے قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان بنائے مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے میلاد کو خود منبر پہ بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے بنی اسماعیل کو چن لیا اور بنی اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے پروردگار عالم نے مجھ محمد کو چن لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خود منبر پر جلوہ افروز ہو کر کے اپنے میلاد کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر میلاد
منانا ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھ کر کے اپنے میلاد کو بیان نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کو چنا, بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا, کنانہ میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا, ان میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے ہاشم کو چنا, اور ہاشم میں سے اللہ نے مجھ محمد کا انتخاب کر لیا. اسی کو اعلی حضرت سرکار نے بیان فرمایا, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا میلاد خود منبر پر بیٹھ کر کے بیان فرما رہے ہیں. اور آپ اسی طرح دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے تو مختلف مواقع پر, اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بھی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائی جاتی. میلاد سننے والے صحابہ ہوتے, اللہ کے رسول علیہ السلام خود ہوتے, اور میلاد بیان کون کرتا؟ ممبر لگا دیا جاتا. حضرت حسان ممبر پر جلوہ افروز ہو جاتے, ممبر پر بیٹھ کر کے حضرت حسان میرے آقا کا میلاد بیان کرتے تھے. اگر میلاد بیان کرنا ناجائز ہوتا میرے آقا ان کے لیے ممبر نہ لگواتے, صحابہ کرام وہاں پہ جلوہ افروز نہ ہوتے, حضرت حسان ممبر پر بیٹھ کر کے میلاد بیان نہ کرتے. میرے آقا نے اپنی سنت کریمہ کے ذریعے بتا دیا کہ جو بھی میرا سچا عاشق ہوگا وہ میرے طریقے پہ چلے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی میں میلاد کی محفل کو سجایا. اب قیامت تک جو بھی عاشق رسول ہوگا وہ میلاد کو سنے گا اور سنائے گا, اپنے آقا کی اور صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرے گا. عزیزان مکرم, میلاد کی محفل سجانا یہ قسمت والوں کی بات ہے. یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آئی. ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب جلوہ افروز ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, مفہوم حدیث یہ ہے, آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے, اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب پتا ہے کہ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمانوں کو بھی دیکھتے ہیں, زمین کی تہ میں بھی نظر رکھتے ہیں. خود اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سر عرش پر ہے تیری نظر, دل فرش پر ہے تیری گزر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. میرے آقا علیہ السلام کو سب پتا ہے. اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے, آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے جواب کے اندر جو کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان جلوہ افروز فرما کر کے جو احسان فرمایا ہے, ہم اس احسان کا ذکر کر رہے تھے. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ جب صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں, اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرما کر کے جو انعام و اکرام فرمایا اس انعام کا ذکر کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کا ذکر جمیل کر رہے تھے, اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہم پر احسان کیا. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے مبعوث ہونے کو, میرے میلاد کو بیان کر کے شرک کر رہے ہو, ناجائز کام کر رہے ہو یا حرام کام کر رہے ہو. نہیں, جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بھیج کر کے اللہ نے جو احسان کیا ہے اس احسان کو یاد کر رہے تھے, تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے کے اندر ایسی گمراہ قوم بھی آ رہی ہے جو میرے میلاد کا انکار کریں گے, میرے میلاد کو ناجائز و حرام کہیں گے اور میرے میلاد کے اوپر اعتراض کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قسم لی, یعنی تم کیا قسم کھا کر کے کہتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, کیا تمہارا جلسہ اسی لیے تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارا جلسہ اسی لیے تھا, ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے اللہ نے آپ کو بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا, یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کر رہے تھے. اب قیامت تک جو بھی بندہ میلاد کا جلسہ سجاتا ہے, میلاد کی محفل کو منعقد کرتا ہے, میلاد کا تذکرہ کرتا ہے, میلاد کو مناتا ہے, ان کو بشارت دیتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی
میلاد منانے والا سنی جب اس بات کو سنتا ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس میں آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ صحابہ کرام جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس فعل کی وجہ سے ملائکہ کے درمیان ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ میلاد کی محفل سجائیں اللہ تبارک و تعالی ملائکہ اور فرشتوں کی محفل کے اندر ان صحابہ پہ فخر فرمائے، تو اگر ہم ان صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میلاد کی محفل سجائیں، میلاد کا جلسہ سجائیں اور میلاد منائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رضا ہم گنہگاروں کو حاصل ہو جائے گی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو عزیزان مکرم، میلاد منانا بلا شبہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب میں قرآن کی روشنی میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں کہ میلاد منانا کیسے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دو بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل ہی پر، اللہ کی رحمت ہی پر خوشی منانا چاہیے۔ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے اس نعمت کا ذکر کرو، اس نعمت کا چرچا کرو۔ تیسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب یہ تین آیتیں ہیں آپ کے سامنے۔ ایک آیت میں ان تینوں آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ایک آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نعمت تمہارے اوپر آئے تو اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کی نعمت پر خوشی منانا، اللہ کے انعامات کا چرچا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، تو یہ حکم ہمیں دے دیا گیا۔ اب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کا فضل بے شمار ہے، اللہ کا کرم بے شمار ہے۔ اللہ کی کس نعمت کو ہم یاد کریں، کس نعمت کا ہم چرچا کریں، کس نعمت کا ہم ذکر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اب کون سی نعمت کو ہم یاد کریں، کون سی نعمت کا ہم چرچا کریں، کون سی نعمت پہ ہم خوشی منائیں؟ اللہ تعالیٰ میں خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے، ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد دی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، ہمیں اللہ نے قدم اور ہاتھ عطا فرمائے۔ اللہ کے انعامات کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مال و دولت سے نوازا، حسن و جمال سے نوازا، طاقت سے نوازا، یہ سب تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اور پھر دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ہوا اللہ نے نعمت بنائی، پانی اللہ نے نعمت بنائی، اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اور دوسری طرف خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں کو ذکر کرو، میرے فضل پر خوشی مناؤ، میرے انعامات کا تذکرہ کرو۔ تو اب جب سوال پیدا ہوا اللہ کون سی نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ کون سی نعمت پہ خوشی منائے، اللہ کس نعمت کا چرچا کرے، تو قرآن مقدس نے ہمیں ذہن دیا کہ سنو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کے انعامات بے شمار ہیں، تم سب کا چرچا نہیں کر سکتے، سب پر خوشی نہیں منا سکتے اور سب کو یاد نہیں کر سکتے، تو دیکھو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام کون سا ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم کون سا ہے۔ تو ہم نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں
اللہ نے اگر زندگی دی تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے ہمیں طاقت دی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. اللہ نے نعمتیں بے شمار دی, لیکن کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن اللہ نے ایک نعمت ایسی عطا فرمائی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو دو جگہ فرمایا, ایک تو اسلام دیا تو تمہارے اوپر احسان کیا, اور ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں بے شمار کی, لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں یاد فرمایا. لیکن اس نعمت پر یعنی اپنے حبیب کو جب اللہ نے بھیجا تو کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو, ساری نعمتوں کا چرچا نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تو اللہ کے رسول کا چرچا کیا جائے. اللہ نے فرمایا میرے فضل پر خوشی مناؤ. سارے اللہ کے فضل پہ ہم خوشی کیسے منائے؟ تو اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, اسی پر خوشی منائی جائے. اللہ نے کہا کہ میری نعمتوں کو خوب خوب یاد کرو. ساری نعمتوں کو ہم یاد نہیں کر سکتے, تو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اسی نعمت کو ہم یاد کریں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے, اس پر ہمیں رب فرماتا ہے خوشی مناؤ. اچھا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم عید میلاد پہ خوشی مناتے ہو, کہاں سے ثابت ہے؟ ان کو کہو اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ فضل پر خوشی مناؤ, تو ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا دنیا میں ہمارے درمیان مبعوث ہونا کہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اگر وہ کہیں اللہ کا فضل نہیں ہے تو ویسے ہی بے ایمان ہو جائے گا وہ, اور اگر کہتا ہے اللہ کا فضل ہے تو پھر اعتراض کی زبان بند کرے. اللہ نے فرما دیا کہ میرے فضل پر خوشی مناؤ, میری نعمت پہ خوشی مناؤ. تو اللہ کے رسول فضل بھی ہے, اللہ کی نعمت بھی ہے, تو خوشی منانے سے پھر کون روکنے والا ہے؟ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے سے اگر انکار کرتا ہے تو اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول کو نعمت مانتا ہی نہیں ہے, پھر اس کا ایمان بھی نہیں ہے. مجھے یاد آیا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے پائے کے بزرگ, اپنے زمانے کے غوث تھے وہ. ان کو پتہ یہ چلا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج دیا, انہوں نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی, اب اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو علماء اس کو سمجھانے کے لیے گئے, علماء نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایمان کی دولت لا کر کے دی, اور ایک ایک سانس کے اندر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے محتاج ہیں. اگر بندے کی ایک سانس کا تعلق بھی اللہ کے رسول سے کٹ جائے تو پھر بندے کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اس نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا دیا, اب اس کے بعد میں اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. تو علماء نے کہا تو صحیح کہتا ہے, کیا واقعی تیری یہ بات ہے؟ اس نے کہا میں یہی کہتا ہوں. تو جب اس نے اپنی زبان سے یہ بات ادا کی, فوراً وہ جو ہے بت کو سجدہ کرنے لگا اور کافر ہو گیا. یعنی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول سے کٹ جائے تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی نہ مناؤ, گویا کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا انعام مانتے ہی نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے فضل پر خوشی منانا چاہیے. تو عزیزان مکرم, ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اب اللہ کے دن تو سب ہیں, سارے سال اللہ کے, سارے مہینے اللہ کے, سارے ہفتے اللہ کے. تو اللہ کے دن ہے کون سے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کے دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ کا کوئی خاص انعام ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے انعامات بہت سارے دنوں میں ہوئے ہیں, لیکن جتنا بڑا اللہ کا انعام ہم گنہگاروں پر 12ویں شریف کے اندر ہوا ہے, اتنا بڑا انعام کبھی بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین بناتا, نہ آسمان کو بناتا, اور نہ کائنات کی کسی چیز کو پیدا کرتا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یعنی کائنات میں جو بھی چیز بنی ہے یا رسول اللہ سب آپ کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, شب قدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ شب قدر سے شب جمعہ یہ افضل ہے. کیوں؟ جمعہ کی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہوا تھا. تو یہ شب جمعہ افضل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ شب قدر یہ تو اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، لیکن جمعہ کی مقدس رات میں صاحب قرآن کا نور منتقل ہوا. تو قرآن تو نبی کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، تو یہ شب جمعہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہو گئی. اور ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ غالباً امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ عید میلاد النبی یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کا دن، یہ ولادت کی شب، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان فرمائی. ایک وجہ یہ ہے کہ شب قدر اس لیے افضل ہے کہ اس کے اندر قرآن اترا اور یہ مقدس دن، اس میں اللہ کے رسول خود تشریف لائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر افضل ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ مقدس دن اس لیے افضل ہے اس میں خود اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور شب قدر افضل ہے اس لیے کہ شب قدر جو ہے وہ عطا کی گئی ہے صرف اس امت کو، لیکن عید میلاد تو ساری مخلوق کو عطا کی گئی. جانوروں نے بھی خوشی منائی، چرند و پرند نے بھی خوشی منائی، سارے فرشتوں نے بھی خوشی منائی. اسی لیے حضرت ابو القاسم سوئیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ شیطان 4 مرتبہ چلا کر کے رویا ہے. 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ شیطان چلا کر کے رویا ہے. ایک موقع وہ آیا جب اسے اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا تو چلا کر کے رویا وہ. دوسری مرتبہ جب اسے آسمانوں سے زمین کی طرف ڈھکیلا گیا تو چلا کر کے رویا وہ. تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ کا نور نازل ہوا تو وہ چلا کر کے رویا. اور چوتھی مرتبہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ چلا کر کے رویا. اور یہ شیطانی طریقہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اس وقت شیطان رویا تھا، اور آج بھی جو شیطان کے چیلے ہیں جب عید میلاد کا موقع آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں کہ عید میلاد منانا جائز نہیں ہے. ایسا لگتا ہے شیطان نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ مجھ کو تو جو کرنا تھا میں نے کر دیا، میں تو رو دھو لیا، اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو لوگوں کو عید میلاد سے روکو تاکہ جو ہے وہ تم میرے صحیح معنوں کے اندر چیلے کہلا سکو. لہذا کوئی واٹس ایپ پہ گندگی پھیلا رہا ہے، کوئی فیس بک پہ گندگی پھیلا رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے شیطان کی جو ہے وہ دلالی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تم چلو، تمہیں شیطان کی جو ہے وہ رفاقت مبارک ہو. ہم ان صحابہ کے طریقے پہ عمل کریں گے جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد بنا کر کے میرے آقا علیہ السلام کی خوشیوں کا سامان فراہم کیا ہے. تو عزیزان مکرم، اعلی حضرت سرکار نے اسی لیے کہہ دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تو فارس کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا. اور آج بھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کی شب آتی ہے تو آج بھی نجدیوں کے جو قلعے ہیں وہ زلزلہ افروز ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو ہے وہ زلزلہ طاری ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے لیکن ان کے دل کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو عزیزان مکرم، اچھا ایک بات اور یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر منانا ہی ہے تو جلسہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ سیرت النبی کا جلسہ مناؤ. اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں کے پوسٹر اور بینر جو رہتے ہیں وہ جشن عید میلاد النبی کے نہیں رہتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ یا اجلاس عام، اس طرح کے وہ پروگرام منعقد کرتے ہیں. تو اس کا بھی میں مختصر جواب دوں، پھر اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. سیرت اور میلاد میں فرق کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیا جائے. میلاد کا معنی تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کرنا. میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، پیدا ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور سیرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا طور طریقہ، آدمی نے کیسے زندگی گزاری اور کیسے اس کا رہن سہن رہا، زندگی میں اس نے کیا عمل کیا، یہ سیرت ہے.
اور آپ خود جانتے ہیں کہ میلاد یعنی پیدا ہونا یہ پہلے ہوتا ہے اور زندگی یہ بعد میں ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پہلے میلاد ہوا, تب جا کر کے ہمیں سیرت ملی ہے. تو میلاد کا جلسہ پہلے ہوگا اور سیرت کا جلسہ یہ بعد میں ہوگا. اسی طرح میلاد میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت, آپ کی تعظیم, آپ کی عظمت اور آپ کی توقیر کو بیان کیا جاتا ہے. اور سیرت النبی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے کھاتے تھے, آپ پانی کیسے پیتے تھے, آپ کیسے آرام فرماتے تھے, آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے, آپ کی رفتار کیسی تھی, آپ کی گفتار کیسے تھی. تو مجھے آپ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سیکھے, آپ کے میلاد کے ذریعے آپ کی عظمت کو نہ سیکھے اور ساری زندگی عمل کرتا رہے, تو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جنتی ہونے کے لیے پہلے تعظیم ضروری ہے, عمل بعد میں کام آتا ہے. اگر کوئی بندہ عمل میں کوتا ہو لیکن تعظیم کے اندر اگر وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے, اللہ کی رحمتوں سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا. لیکن اگر تعظیم میں بندہ کمی کرے اور عمل خوب کرتا رہے تو پھر اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو عزیزان مکرم, پہلے تعظیم ہوتی ہے اور بعد میں عمل ہوا کرتا ہے. تو میلاد میں تعظیم کا بیان ہے اور سیرت میں عمل کا بیان ہے. تعظیم پہلے ہے, عمل بعد میں ہے, اس لیے میلاد کا جلسہ پہلے ہوتا ہے اور سیرت کا جلسہ بعد میں منایا جاتا ہے. ایک بات اور بھی ہے یہاں پر کہ میلاد کا معنی پیدا ہونا. یہ کہتے ہیں میلاد منانا ناجائز اور شرک تک قرار دیتے ہیں. یہ اتنی جو ہے وہ اندھی مت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے اگر اس پہ غور کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. شرک تو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا یا اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کی صفات ماننا. ہم جب میلاد النبی کا جلسہ مناتے تو یہ شرک کا رد ہو گیا. شرک کیسے ہوا؟ کیونکہ جب ہم نے یہ کہا کہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے, مطلب کیا ہوا؟ آج کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور پیدا کون ہوتا ہے؟ جو بندہ ہوتا وہی تو پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے میلاد منا کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ بندے ہیں. تو جب ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بندے ہونے کو کا اظہار کیا ہے میلاد منا کر کے, تو یہ خدا ماننا نہیں ہوا, بندہ ماننا ہوا. اور جب ہم نے بندہ مانا تو پھر یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ بندہ اگر ان چیزوں میں غور کرے تو بات بالکل واضح ہے, لیکن جو نہ سمجھنا چاہے یا شیطان کی پوری غلامی میں گرفتار ہو چکا اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ اس مقدس موسم میں وہ جو اعتراض کرتے ہیں, لفظ عید پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ عید تو دو ہی ہے, ایک رمضان کی عید اور ایک قربانی کی عید. یہ تیسری عید پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں سے نکال لی. ہم کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید نہیں ہے, عیدیں بہت ساری ہیں, عیدیں بہت ساری ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احادیث طیبہ کو آپ کھنگال کے دیکھ لیں. احادیث میں موجود ہے کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے. اچھا, جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ وہابیوں کو یہ بات کرنٹ کی طرح لگے گی کہ جمعہ عید کا دن کیوں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جمعہ عید کا دن اس لیے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو میں اگر آسان لفظوں میں کہنا چاہوں کہ جمعہ جو ہے وہ عید میلاد آدم علیہ السلام ہے, عید میلاد آدم علیہ السلام ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ عید کا دن ہے. عید کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی میلاد ہوئی ہے, اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو جمعہ عید ہے, عید میلاد آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام اگر جمعہ کے دن پیدا ہو جائیں تو ہر ہفتہ عید بن جائے, مہینے میں 4-4 5-5 عیدیں بن جائیں, سال میں 50-60 عیدیں آ جائیں, تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں. اس لیے کہ روایتوں میں موجود ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کس کا نام ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ میں ملا کر کے رکھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آئے آدم یہ میرے محبوب ہیں, اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا. تو حضرت آدم علیہ السلام جس آقا کے صدقے میں پیدا ہوئے, ان حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں میلاد اور عید میلاد سال میں 50-60 منائی جائیں تو شرک اور بدعت نہیں ہے. اور جس آدم علیہ السلام کو میرا آقا علیہ السلام کا صدقہ ملا, وہ آقا جس دن پیدا ہوئے اس آقا کی آمد پر اگر سال میں ایک بار عید میلاد نہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے. یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو پتا چلا کہ عید یہ ہم نے سنیوں نے تیسری نہیں نکالی ہے, یہ عید تو پہلے سے حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہا جائے کہ عید منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے تو ان کو کہو کہ قرآن میں موجود ہے عید منانے کا ذکر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان آسمان سے نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قرآن میں وہ دعا موجود ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہمارے لیے تو اپنی رحمتوں کا دسترخوان نازل کر دے، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آسمان سے اللہ کی نعمتوں کا جو دسترخوان اتر رہا ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ دسترخوان اور اس دسترخوان کی دعا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ پوری کائنات کس آقا کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے؟ اگر نعمتوں کا ایک دسترخوان آسمان سے نازل ہو تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دسترخوان اگر نازل ہو تو اس دن عید منانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس دن عید نہیں منا سکتے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری نعمت نازل ہوگی تو ہم عید منائیں گے، اگلے بھی عید منائیں گے، پچھلے بھی عید منائیں گے۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی عید منا رہے ہیں، اور نبی کبھی ناجائز کام نہیں کرتا، نبی کبھی حرام کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اترے تو عید منانا جائز ہے، نبی کی سنت ہے، تو ہم بھی تو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک نعمت اتری تو عید منائی گئی، اور ساری نعمتیں اور ساری نعمتوں کی جان میرے آقا جس دن پیدا ہوئے اس دن عید منانا تو اور بھی زیادہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ دلیل دیکھنا چاہیں حدیث پاک میں آپ دیکھیں، ایک یہودی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت کریمہ اگر ہم پر اتر جاتی تو ہم لوگ اس دن عید مناتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں تو 2 عیدیں، 30 عید منانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 30 عید منانا جائز نہیں ہے۔ جواب بڑا پیارا دیا۔ آپ نے پہلے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے تمہارا دین مکمل کرنے کی تم کو بشارت دی، ایسی بشارت ہم کو نہیں ملی۔ اگر یہ آیت ہم پر اتر جاتی، ہمارے نبی پر نازل ہو جاتی تو ہم عید مناتے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سنو۔ جواب کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دن ایک عید کی بات کر رہے ہو، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ہم لوگ 2 عیدیں مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن اتری تھی، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن اتری تھی، عرفہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ ایک آیت اگر قرآن کی نازل ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے 2 عیدیں ہم نے منائی ہیں، ایک آیت نہیں، ایک سورہ نہیں، سارا قرآن، اور سارا قرآن نہیں، قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ صاحب قرآن جس دن نازل ہو جائے اس دن اگر عید منائے تو پھر ناجائز کیوں ہو جائے گا؟ یہ بالکل واضح سی بات ہے، لیکن اگر کوئی بالکل وہابی عقل کے ساتھ میں قرآن و سنت کو پڑھنا چاہے تو اس کو بات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو عزیزان مکرم، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا بلا شبہ جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گویا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال پھیلا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مزید ان کا اعتراض ہے یہاں پر کہ تم لوگ جو ہے وہ عید میلاد النبی میں چراغاں کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، یہ فضول خرچی کا جو لفظ ہے یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فضول خرچی ہے، ان سے پوچھو فضول خرچی کیوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لائٹ سے جب اجالا ہو گیا تو اتنی لائٹیں جلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہم ان سے سیدھی سی بات یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اتنی لائٹنگ کرتے تب فضول خرچی نہیں ہے؟ تو جواب میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہے، وہ یہی تو کہیں گے میرے بیٹے کی شادی یہ خوشی کا موقع ہے اس لیے میں نے لائٹیں جلائی ہے۔ تو پھر ہم یہ کہتے تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی ہے تو تم لائٹیں جلاتے ہو، ہمیں اپنے آقا کی آمد پہ خوشی ہے تو ہم لائٹیں جلاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بزرگ سے خواب میں کہا تھا کہ جو ہماری خوشی کرتا ہے اس سے ہم خوش ہو جایا کرتے ہیں۔
جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہو جایا کرتے ہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ لائٹیں جلانا کہاں سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی صدیق اکبر نے اپنے گھر پہ لائٹنگ کی تھی؟ ان نادانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے دور اول کے اندر اس وقت کتنی غربت کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد میں جب مال آیا بھی تو صحابہ کی ساری زندگی اسلام کو پھیلانے میں اور جہاد وغیرہ کے اندر صرف ہوئی. ان لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے کام تھے، ان کے پاس میں دنیا کے کونوں کونوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچا دینا تھا، اور انہوں نے ان کاموں کو انجام دینے میں اپنا سارا وقت صرف کر دیا. اب اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا تو یہ اس کی نادانی ہے. ہاں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی دلیل احادیث کے اندر موجود ہے. ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ باہر کے سفر پہ جاتے تھے، جب وہاں سے پلٹے تو وہاں سے چراغ لے کر کے آئے، روشنی کا انتظام کر کے آئے. مسجد نبوی کے ستونوں سے انہوں نے چراغ کو باندھ دیا اور وہاں پہ مسجد نبی کے ستونوں کے پاس میں انہوں نے چراغوں کو روشن کر دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چراغوں کی روشنی کو دیکھا تو کہا کہ اے تمیم داری، تو نے ہماری مسجد کو روشن کیا، اللہ تم کو روشن کر دے. تو اتنے سارے چراغ انہوں نے جلائے تھے، یہ فضول خرچی انہوں نے نہیں کہا بلکہ کہا کہ تم کو اللہ روشن کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز مسجد کے اندر قائم کی اور مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے عمر، تم نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے. تو روشنی پر تو صحابہ کرام دعائیں دے رہے ہیں. اور اگر کوئی فضول خرچی کی بات کرے تو یہاں پر ایک نبی کا فعل میں آپ کے سامنے رکھوں. نبی کبھی غلط کام نہیں کرتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کروایا تو بیت المقدس پر اتنی تیز روشنیوں کا انتظام کیا، روایتوں میں آتا ہے 12 میل تک اس کی روشنی آ جاتی تھی. 12 میل کا مطلب کئی کلومیٹر ہو گیا، ایک میل کے اندر کئی کلومیٹر آ گئے. تو 12 میل تک اس کی روشنی جاتی تھی اور دور دور تک اس کی روشنیوں کا جو ہے وہ اجالا نظر آتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کے اندر اتنی روشنیوں کا انتظام کیا، اللہ کا نبی کبھی فضول خرچی جو ناجائز ہے وہ ناجائز کام نہیں کرتا. گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا اللہ کے گھر کے اندر چراغاں کرنا، اللہ کے گھر کے اندر روشنی کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. اور یہاں پر تو ایک بڑی عجیب و غریب بات ہماری نگاہوں کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ لوگ اور دنوں میں تو اپنی مسجد کی لائٹیں جلاتے ہیں، عید میلاد النبی کی رات آتی ہے تو جو لائٹ اور دنوں میں جلتی ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو فضول خرچی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا دشمنی والا مسئلہ آ گیا. میں نے خود مسجد نبی شریف کے اندر دیکھا ہے کہ روزانہ، رمضان مبارک نہیں، رمضان میں تو دسترخوان افطاری کا لگتا ہی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ روزانہ مسجد نبوی کے اندر دسترخوان لگتا ہے. جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ روزانہ دسترخوان چاہے چھوٹا ہی لگے لیکن روزانہ افطاری ہوتی ہے. لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ جب 12ویں شریف میں وہاں پہ پہنچے اور ہم نے افطاری کے لیے دسترخوان لگایا تو وہ متوع جو خبثاء ہیں انہوں نے آ کے دسترخوان اٹھا دیا. کیوں؟ کہا تم لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہو تم لوگ، یعنی سال کے پورے 12 مہینے دسترخوان لگاؤ تو کوئی حرج نہیں، اور اللہ کے رسول جس دن پیدا ہو اس دن اگر روزہ افطار کرو تب بھی ناجائز ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے صرف جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی ان کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ فضول خرچی کی کبھی آڑ لیتے ہیں، کبھی قرآن و سنت کی آیتوں کو بلا وجہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں. عزیزان مکرم، ان کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت چونکہ کم رہ گیا، مجھے اور بھی کئی چیزیں اس حوالے سے بیان کرنی ہے. اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ کہ جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہتا ہوں جھنڈے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگوا دیے تھے، کیونکہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 جھنڈے ظاہر ہوئے. ایک جھنڈا مشرق کے اندر گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب کے اندر گاڑا گیا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر نصب کیا گیا. بتاؤ یہ جھنڈے کیا اللہ کی مرضی کے بغیر لگائے گئے یا اللہ کی مرضی سے تو لگائے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید میلاد کے موقع پر مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پہ جب جھنڈا گاڑا گیا، آج بھی ہم گاڑتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہوتا ہے. اور ایک جو بہت بڑا سوال یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو کبھی جلوس نکالا ہی نہیں عید میلاد کا. یہ سنی لوگ نکالتے ہیں، نہ جلوس نکالا، نہ جلوس میں جھنڈے لہرائے، نہ نعرے لگائے، نہ ہجوم بنا کے نکلے. ہم نے کہا کہ تم نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عید میلاد
کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک بڑی خوشی کے اندر انہوں نے جلوس نکالا. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. غار ثور سے جب آپ روانہ ہوئے, مدینے والے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ سے چل کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں, روزانہ وہ مدینہ منورہ کے باہر نکل کر کے آتے تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے, اور جب وہ دیکھتے تھے کہ شام ہو گئی, اللہ کے رسول نہیں تشریف لائے, واپس چلے جاتے تھے. ایک دن جب اپنے مکانوں کی طرف سب پلٹ گئے, ایک یہودی چھت پہ چڑھا ہوا تھا, اس نے دور سے غبار اڑتے ہوئے دیکھا تو پکار کر کے کہا کہ لوگوں, لگتا ہے تم جن کا انتظار کر رہے تھے وہی آ رہے ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کی خبر سنی تو سارے کے سارے مدینے والے نکل کر کے باہر آ گئے. ادھر غار ثور سے چل کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء میں پہنچے اور قباء سے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا موقع آیا, حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جھنڈا لگانے کی خواہش ظاہر کی. ایک نیزہ انہوں نے اپنا نکالا, اپنے سر کا امامہ اتارا اور امامے کو نیزے پہ لپیٹ دیا اور اسی کو علم بنا لیا, اور علم بنا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آگے آگے چلنے لگے. صدیق اکبر بھی موجود ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, بے شمار صحابہ کرام ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام چل رہے ہیں. جب مدینے میں پہنچے تو سارے مدینے کی عورتیں, بچے, جوان, بوڑھے سب نکل کر کے آ گئے, اور وہ جو نعرہ لگا رہے تھے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, جا محمد جا رسول اللہ, جا محمد جا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے. اور بچیاں دب بجا رہی تھی اور یہ پڑھ رہی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مع دعا للہ داعی. اب مجھے بتاؤ, صحابہ کا یہ مجمع ہے, اس طرح مجمع نکال کر لگا کر کے نکلنا, اسی کو تو جلوس کہتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی اپنے نیزے پہ امامہ باندھ کر کے جھنڈا لگا رہے ہیں. یہ جھنڈا لگانا اسی کو تو کہتے ہیں. جا محمد جا رسول اللہ کا نعرہ, اسی کو تو نعرہ لگانا کہتے ہیں. طلع البدر علینا, اسی کو تو ترانہ کہتے ہیں. جب مکہ سے چل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ آئے تو مدینے والے جلوس نکالے. جب مکہ سے چل کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں آئے, وہ جھنڈا لہرائے, نعرہ بھی لگائیں, خوشی کا اظہار بھی کریں, جلوس بھی نکالے. تو جب مکہ سے آنے پر مدینے والے اتنی خوشیاں منا سکتے ہیں تو 12ویں شریف کے اندر وہ اللہ کا نبی خدا کی طرف سے ہم گنہگاروں کی طرف آئے تو ہم جھنڈے کیوں نہ لہرائیں, ہم نعرہ کیوں نہ لگائیں, ہم جلوس کیوں نہ نکالیں, ہم خوشیوں کا اظہار کیوں نہ کریں. یہ پورا جلوس موجود ہے, لیکن جن کی آنکھوں پر دیوبند, نجدیت, وہابیت کی پٹی لگی ہوئی ہے ان کو یہ جلوس نظر ہی نہیں آتا. ورنہ یہ جلوس کتب احادیث, سیرت اور دیگر تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. صحابہ نے ہمیں ذہن دے دیا. اگر محبت ہے اللہ کے رسول سے, اور صحابہ موجود ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام بھی موجود ہیں, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ نعرہ نہ لگاؤ, یہ جھنڈا نیچے اتار دو, اور یہ جو ہے جلوس نکالنا جائز نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام تو خود جلوس کے اندر شریک ہے. وہ جلوس بھی کیا جلوس ہوگا جس کا دولہا خود میرے آقا علیہ السلام تھے, اور جس میں صدیق اکبر موجود تھے, فاروق اعظم موجود تھے, حضرت بلال موجود تھے, حضرت بریدہ اسلمی تھے, اور بے شمار صحابہ تھے. اللہ اکبر. آج اسی مقدس جلوس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم بھی عید میلاد کے موقع کے اوپر ہم جلوس نکالتے ہیں, اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نگاہوں کے سامنے تھے, وہ نعرہ لگا رہے تھے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آج ہم بھی تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدا کے اندر مرحبا کے نعرے بلند کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی ان سب سعادتوں سے مالا مال ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں میلاد منانا تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کا میلاد بیان کرتا ہے. امام بخاری کے استاد حضرت ابو العالیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر
جو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا جو درود و سلام کا تذکرہ، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ میلاد کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، بہت سارے دلائل رہ گئے، لیکن چونکہ وقت اتنا ہی تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میلاد کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کے گندے عقیدوں سے اور ان کی صحبتوں سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔